نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وفات کے بعد بھی اہل بیت کا لحاظ، اہل بیت کے ساتھ ان کی زندگی میں ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کا لحاظ اور پاس رکھنے کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حسن بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے نے حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن سے جب ملاقات کی، امام احمد ابن حنبل نے اس کو مسند کے اندر نقل کیا، کہا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، فحمد المسور اللہ واسنى علیہ وقال اما بعد واللہ ما من نسب ولا سبب ولا سحر احب الی من سببکم وسحرکم ولكن رسول اللہ قال فاطمة مضغة منی يقبضوني ما قبضها ويبسطوني ما بسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنختي غير نسبي وسببي وسهري وإنك ابنتها ولو زوجتك لخبزها ذلك قال فانطلقا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، نہ کوئی نسب، نہ کوئی سبب اور نہ کوئی سسرالی میرے ہاں محبوب ہے تمہارے سبب و نسب اور تمہارے سسرال سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے اور اس کی خوشی میری خوشی ہے، اور بلا شبہ قیامت کے روز سب انساب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے سسر ہونے کے، اور تیرے ہاں پہلے ہی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، اور اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کروں تو کسی وجہ سے اگر کوئی ناگواری ہوئی تو کہیں اس سے حضرت فاطمہ کی بیٹی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کر حسن بن حسن ان کا عذر قبول کر کے چلے گئے۔ غور فرمائیے کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کے گھر حضرت فاطمہ کی کون سی بیٹی تھی؟ بیٹی نہیں بلکہ ان کی پوتی فاطمہ بنت حسین ابن علی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بھی ان کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے حسن بن حسن سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے معذرت کی، گویا جیسے حضرت فاطمہ کی زندگی میں صحابہ ان کی رشتہ داری کا احساس کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی انہیں اس کا احساس تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پاسداری اور حمایت کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں عروہ ابن زبیر ان رجلا وقع فی علی بن ابی طالب بمحضر من عمر فقال له عمر تعرف صاحب هذا القبر هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب عبد المطلب فلا تذكر عليا الا بخير فانك ان ابغضته اذيت هذا في قبره۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب سیدنا علی کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو آپ نے کہا تم اس قبر والے کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، اور جس کے بارے میں تم برائی کر رہے ہو وہ علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ہے، یعنی دونوں بھائی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی کا ذکر جب کبھی کرو بھلائی کے ساتھ ہی کرو، اگر تو ان سے بغض رکھے گا تو اس قبر والے کو تو تکلیف دے گا۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جب سیدنا علی کی بیٹی آئی ملاقات کے لیے تو وہ بے حد عزت اور تکریم سے پیش آتے اور کہتے اے علی کی بیٹی، اللہ کی قسم واللہ اس پشت پر سرزمین پر اگر کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو تم سے زیادہ مجھے محبوب ہو، تم میرے اہل بیت سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ عبداللہ ابن حسن ابن حسین ابن علی فرماتے ہیں میں ایک ضرورت کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو انہوں نے امام نے عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر اس کو نقل کیا،
اگلے صفحے پہ جائیں تو جب سیدنا حسین کے پوتے عبداللہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو کسی کو بھیج دیا کر، آپ ہمارے پاس نہ آئیں، کسی کو بھیج دیجئے یا لکھ دیجئے، مجھے اللہ تعالی سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو اپنے دروازے پر دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلفاء راشدین میں شمار ہوتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کتنی قدر و منزلت تھی، اس لیے کہ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف حاصل تھا۔ عمر بن عبدالعزیز ہی نہیں، اہل بیت سے مودت و احترام کے رشتے کا لحاظ کا پاس خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی رکھتے تھے۔ ولید بن عبد الملک کون ہے؟ بنو امیہ سے۔ چنانچہ حضرت مصعب زبیری نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا علی کے بیٹے عمر ولید بن عبد الملک کے پاس آبان بن عثمان کے ہمراہ گئے، دونوں گئے، کون؟ عمر بن علی اور آبان بن عثمان، کہ میرے والد کی صدقات جاریہ میرے سپرد کی جائے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو حسن بن علی کے زیر اہتمام تھی، تو جو کیا کہتے ہیں گارڈین شپ تھی، کس کے پاس تھی؟ حسن بن علی کے زیر اہتمام تھی۔ ولید بن ملک نے انہیں قرض کی ادائیگی اور صلہ رحمی کرنے کی پیشکشی کی، مگر عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے باپ کی صدقات لینے کے لیے آیا ہوں اور اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ اس کی جو ملکیت ہے، اس کی جو حقداری ہے، آپ مجھے لکھ دیں۔ ولید نے ایک رخطہ جس میں ربی ابن ابی العقیق کے اشعار تھے، یہ رقہ آبان کو دیتے ہوئے کہا یہ عمر کو دے دینا اور انہیں بتلا دینا کہ میں سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عمر غصے میں آ گئے اور کوئی تحفہ قبول نہ کیا۔ حضرت زید اور اہل بیت۔ حضرت زید بن ثابت کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، آپ کاتب وحی تھے، اصحاب فتویٰ میں شمار ہوتے تھے۔ ہم نے سیدنا زید بن ثابت کے متعلق تھوڑی سی بحث، ان کے جو بیٹے ہیں خارجہ بن زید بن ثابت جو فقہاء سبع میں تھے، سبا میں سے ہیں، ان کا جب ذکر کیا تو کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ حضرت زید ایک بار گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی رکاب تھام لی۔ حضرت زید نے فرمایا اے اللہ کے رسول کہ بھائی یوں نہ کریں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہمیں اپنے علماء سے اس طرح حسن سلوک کا حکم دیا۔ سیدنا زید نے کیا کہا؟ قبل، بوسہ دیا۔ کس کو؟ حضرت ابن عباس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ امام حسمی نے مجمع الزوائد میں اس کو نقل کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مرض الموت میں حضرت حسین کی جو وصیتیں فرمائی، ان میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے میری گزارش قبول کر لی، شاید انہوں نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے اجازت دی، اسی لیے جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں فوت ہو جاؤں تو جا کر ان سے دوبارہ اجازت لے لینا۔ میرا خیال ہے کہ یہ قوم یعنی بنو امیہ حجرے میں دفن ہونے سے روکے گی، اگر ایسا ہوا تو بقی میں مجھے دفن کر دینا۔ جب حضرت حسن فوت ہوئے تو حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی گئی تو دوبارہ انہوں نے یہی کہا ہاں عزت و تکریم کے ساتھ آپ میرے حجرے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے حضرت عائشہ نے کس خوش دلی سے اپنے حجرہ مبارکہ میں حضرت حسن کی تدفین کی اجازت دی۔ یہ تو بنو امیہ تھے جنہوں نے اس پر عمل نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ جنگ و جدال کی نوبت آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو جھگڑے سے اجتناب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور انہوں نے مشورہ تسلیم کر کے حضرت حسن کو بقیع میں ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے قریب دفن کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اجازت نامے کے بعد ان کے مابین خود ساختہ نفرتوں کے بیچ روافظ نے بوئے، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ عہد فاروق میں ایک بار یمن سے کپڑے آئے تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ اکرام کی اولاد کو پوشاکیں عطا فرمائے، ان میں سے کوئی پوشاک ایسی نہ تھی جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی شایع نشان ہو۔ چنانچہ انہوں نے یمن کے نائب کے پاس ایک صاحب کو بھیجا کہ دونوں
شہزادوں کے لیے لباس تیار کرو اور وہاں سے لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ وہاں سے لباس لایا تو حضرت حسنین کو پہنایا، سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین کو۔ کس نے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب نے۔ اور پہنانے کے بعد فرمایا کہ اب میرا جو ہے سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب میرا دل جو ہے خوش ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت حضرات حسنین کو خصوصی لباس ہی نہیں پہنا بلکہ مال غنیمت میں سے بھی ان کا وہی حصہ مقرر کیا جو ان کے والد گرامی حضرت علی کا مقرر تھا، جیسا کہ پہلے باحوالہ ہم نقل کر آئے ہیں۔ بلکہ جب مدائن فتح ہوا اور بادشاہ یزدگر کی بیٹیاں دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ آئی تو حضرت عمر نے اس کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت حسین کو دی، جس سے جناب علی زین العابدین پیدا ہوئے۔ ایک بیٹی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دی، اس سے سالم پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جناب محمد بن ابو بکر کو دی، جس سے قاسم پیدا ہوئے۔ شیعوں کی مشہور کتاب اصول کافی میں تو یہ قصہ بڑی رنگ آمیزی سے نقل ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت عمر کی انہی نوازشات کی پس منظر میں لکھتے ہیں، بے شک یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان دونوں کی تکریم کرتے، انہیں اٹھاتے اور انہیں اس طرح مال وغیرہ دیتے جیسے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ کو دیتے تھے۔ حضرت عباس کی تکریم کا ذکر پہلے ہوا ہے، اس حوالے سے یہ بھی دیکھیے جس کو امام نصاد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کے اندر، امام عبد البر نے استیاب کے اندر نقل کیا کہ جب کبھی حضرت عباس کو دیکھتے حضرت عمر اور عثمان وہاں کے پاس گزرتے اور دونوں سواری پر ہوتے تو حضرت عباس کی تعظیم میں دونوں سواری سے اتر جاتے تاکہ حضرت عباس وہاں سے گزر جاتے اور دونوں فرماتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے۔ اس کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر اور ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ امام طبری نے قاسم بن محمد بن ابو بکر سے نقل کیا کہ حضرت عثمان نے ایک نیا کام کیا جسے پسند کیا گیا، اور وہ یہ ایک شخص کا حضرت عباس سے جھگڑا ہوا تو اس نے حضرت عباس کا استحفاف کیا، جس کی بنا پر حضرت عثمان نے اسے مارا۔ اس بارے میں ان سے کہا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواباً فرمایا، اگلے صفحے امام نہیں پچھلے صفحے میں جائیں، کہاں ہے یہ؟ تاریخ طبری میں ہے، اور ابن اسیر نے بھی الکامل فی تاریخ میں نقل کیا۔ جی، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مارا تو حضرت جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، تو ان سے جب پوچھا گیا تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کی تعظیم کرے اور میں ان کے استحفاف کی اجازت دے دوں۔ جو شخص اس کے عمل پر راضی ہوا اور اسے پسند کیا، اس نے یقین رسول اللہ کی مخالفت کی۔ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب 32 ہجری میں فوت ہوئے تو ان کی جنازے کی نماز سیدنا عثمان ابن عفان نے پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے حجۃ الوداع کے بارے میں طویل حدیث مروی ہے، جسے حضرت جعفر صادق اپنے والد حضرت محمد ابن علی زین العابدین سے روایت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی ساتھیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے روایتیں نہیں لیتے، آپ دیکھیں یہاں پر اہل بیت سے روایتیں موجود ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ روایتیں نہیں ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو حج کی حدیث ہے، روایتیں تو ہیں اس میں، جو مشہور حدیث ہے یہ جعفر صادق سے جو ہے لی گئی ہے۔ میں آپ کو کون کون اس حدیث کو جو جعفر رحمہ اللہ سے نقل کیا، جعفر صادق سے، امام مالک نے نقل کیا، امام یحییٰ ابن سعید نے نقل کیا، امام ابن خالد نے نقل کیا، یزید بن الحاد نے نقل کیا، سلیمان ابن بلال نے نقل کیا، اسماعیل ابن جعفر نے نقل کیا، عبدالعزیز ابن ابی حازم نے نقل کیا، ابن عیینہ نے نقل کیا، ابن زری نے نقل کیا، القاسم نے نقل کیا۔ ٹھیک ہے؟ اتنے اہل علم نے یہ روایت نقل کی ہے کس سے؟ جعفر صادق سے۔ پھر جعفر صادق کے علاوہ حاتم بن اسماعیل سے نقل کرنے والے بہت سارے ہیں، ابراہیم بلقی نے، حیثم بن معاویہ نے، ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، اسحاق ابن ابراہیم نے، عبداللہ ابن محمد نے، عثمان ابن ابی شیبہ نے، ہاشم بن عمار، ہشام بن عمار، سلیمان ابن عبد الرحمن، اسماعیل بن آبان، عبداللہ ابن وہاب، عمرو ابن زرارہ۔ تو روافظ تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ اہل بیت سے دین نہیں لے رہے ہیں اہل سنت، حالانکہ سنی ائمہ کا جم غفیر حج کی معروف حدیث امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے نقل کر رہا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم نے اہل بیت سے روایتیں نہیں لی۔ میں نے پہلے بھی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، ابھی بھی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور کوشش کریں کہ اس حوالے کو آپ لکھ کر رکھیں۔ الرد الجلی، یہ جو کتاب ہے 5562 صفحات پر مشتمل ہے۔ الرد الجلی علی شبہات عدم روایت اہل السنہ عن آل علی، یعنی یہ ایک مفصل جواب ہے، مدلل جواب ہے اس شخص کے شبہ کا جو یہ کہتا ہے کہ اہل سنت آل علی سے روایتیں نقل نہیں کرتے، اور پوری روایتوں کو رد جلی میں جمع کیا گیا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں ساتھیو۔ بہرحال، تو یہ جو حج کی روایت ہے، جو جعفر صادق اپنے والد حضرت محمد ابن علی زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، محمد باقر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا تمہارا کس خاندان سے تعلق؟ جب میری باری آئی تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا اور میری قمیص کا اوپر کا پھر نیچے کا بٹن کھولا، پھر اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا۔ میں اس وقت جوان تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا مرحبا، کہ اے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، خوش آمدید، جو چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی تفصیل بتلائیے، تو انہوں نے حجۃ الوداع کی تفصیل بیان فرمائی۔ یعنی دیکھیں، اہل بیت صحابہ سے دین سیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عظمت پر تمام اہل سنت متفق ہے۔ وہ سب صحابہ اکرام سے زیادہ احادیث کے حافظ اور سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ ایک جنازے میں وہ جا رہے تھے، اس میں حضرت حسین بھی شریک تھے۔ راہ چلتے ہوئے جو مٹی ان کے پاؤں پر پڑ رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، انہوں نے اپنے رومال سے اس مٹی کو صاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر جو مٹی پڑ رہی تھی، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اپنے رومال سے صاف کیا۔ یہ محبت ہے صحابہ کی اہل بیت سے۔ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے نکاح کرنا چاہا تو اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناگوار جانا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے اس بنا پر نکاح کا ارادہ چھوڑ دیا۔ مصعب عبداللہ زبیر نے کہا حضرت علی کا یہ ارادہ سیدہ فاطمہ پر شاہ گزرا تو حضرت عتاب نے حضرت فاطمہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی اس پریشانی سے راحت دلاؤں گا، چنانچہ انہوں نے خود حضرت جویریہ سے شادی کر لی۔ حافظ ابن حجر نے بھی الاصابہ میں اتاب، ہو سکتا ہے یہاں پہ تلفظ میں غلطی ہو رہی ہے، اتاب ہے یا اتاب رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت اتاب فتح مکہ پر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا تھا۔ فتح مکہ کے سال وہ امیر حج بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے بھی ان کی زندگی میں انہی منصب پر باقی رکھا۔ یہاں یہ بھی بات لائق توجہ ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، یعنی بنو امیہ سے تھے۔ محدثین اکرام اور اہل بیت سے محبت اور ان کی عظمت ہی کی بنا پر بعض محدثین نے اہل بیت سے محبت اور ان کی عظمت ہی کی بنا پر بعض محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل علم کی روایت کو پہلے ذکر کیا۔ چنانچہ امام بخاری نے الجامع الصحیح المسند، یعنی صحیح بخاری کا آغاز امام عبداللہ بن زبیر حمیدی کی حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام حمیدی قریشی ہے اور ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی قصی سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو آگے کرو، اس لیے امام بخاری نے اس عظیم الشان کتاب کا آغاز امام حمیدی قریشی کی حدیث سے کیا۔ اسی طرح امام بقی ابن مخلد نے مسند لکھی تو امام یحییٰ لیثی کے بیٹے عبید اللہ اور اسحاق ان کے پاس حاضر ہوئے اور احتجاج کیا
کہ آپ ابو مصعب احمد بن ابو بکر زہری اور یحییٰ ابن بکیر کی روایت ہمارے والد کی روایت سے پہلے کیوں لائے؟ ہمارے والد کی روایت پہلے ذکر کرتے۔ امام بقی ابن مخلد نے فرمایا کہ ابو مصعب کی روایت پہلے اس لیے ذکر کی کہ وہ قریشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو آگے کرو۔ اور رہی یحییٰ کی روایت تو وہ عمر میں بڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بڑا بناؤ، یعنی اسے آگے کرو۔ غور فرمائیے کہ حضرات محدثین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کس قدر سرگرم تھے، اور آپ کے خاندان کی کتنی تکریم اور تعظیم کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا، جب امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم جب نیشابور تشریف لے گئے، تو یہ جو واقعہ ہے اس کو ابن حجر ہیثمی نے، امام مناوی نے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب تذکرے میں نقل کیا ہے کہ جب علی رضا ابن موسیٰ کاظم نیشابور گئے تو بہت بھیڑ وہاں پر جو ہے جمع ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ کریں، جو شہر ہے وہ غبار میں جو ہے چھپ گیا، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 20,000 آدمی جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے حدیث کی سند کو لکھے، جو سند میں اہل بیت ہے۔ اور ان 20,000 لوگوں میں امام ابو زرع رازی بھی تھے اور محمد ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اور جب امام ابو زرع رازی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھیو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو جب انہوں نے التجا کی تو امام علی رضا رحمہ اللہ نے قچر کو روکا اور اپنے نوجوان جو خادمے تھے، یعنی جو کیا کہتے ہیں، سائبان ہٹانے کا حکم دیا۔ اور جب لوگوں نے دیدار کیا آپ کا تو ظاہر سی بات ان کی آنکھ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے امام علی رضا رحمہ اللہ سے حدیث لکھی۔ علی رضا رحمہ اللہ آپ سارا سنا رہے ہیں کہ میں نے میرے والد موسیٰ کاظم سے یہ حدیث سنی، انہوں نے ان کے والد سے یہ حدیث سنی، یعنی امام جعفر صادق سے، اور انہوں نے ان کے والد محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے سیدنا حسین سے، انہوں نے سیدنا علی سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ پھر کہا کہ جبریل آئے، تو یہ پوری سند جو ہے لکھی۔ تو یہ محدثین بے انتہا محبت کرتے تھے اہل بیت سے، یہ اصل بتانا مقصد تھا۔ امام ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ تمام اسانید سے زیادہ صحیح سند امام زہری کی علی ابن حسین سے، اور ان کی یعنی امام زہری نقل کر رہے ہیں زین العابدین سے، اور وہ نقل کر رہے ہیں سیدنا علی سے، سیدنا حسین کے ذریعے۔ اور امام حاکم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مرویات میں سب سے صحیح سند یہ ہے کہ امام جعفر بن محمد نقل کرے محمد سے، اور آ، جعفر بن محمد نبی علی عن جدی الحسین، یعنی محمد کے والد، پھر علی بن ابی طالب، بشرطے کہ حضرت جعفر سے روایت کرنے والے ثقہ ہوں۔ حافظ ابن حجر نے بھی فرمایا کہ علی بن حسین، پھر ان کے والد حسین، پھر علی کی سند صحیح یعنی اصح الاسانید ہے، اور جو روایت عن ابی عن جدی سے مروی ہے ان میں سب سے زیادہ شرف و فضل والی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں اس سند کو بھی شرف والی، اس سند کو بھی اصح یعنی اسانید کہا گیا جس میں اہل بیت ہے۔ یہ محدثین کی محبت ہے اہل بیت سے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی عشر مبشرہ کے مسانید کے بعد صرف 4 صحابہ کی روایت لائے، پھر اہل بیت کی روایت لائے ہیں۔ چنانچہ پہلے حضرت حسن کی، پھر حضرت حسین کی، پھر حضرت عقیل ابن ابی طالب کی، پھر حضرت جعفر کی، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی، پھر حضرت عباس کی، اور پھر ان کی اولاد کی روایت لائے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طرح مسند النساء کی روایت کا آغاز کیا تو اس کی ابتدا حضرت فاطمہ کی احادیث سے فرمائی ہے۔ امام احمد اور رشتہ دار امام احمد اس بارے میں کس قدر حساس تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ان کے فرزند امام عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے والد گرامی کو جب خاندان قریش میں سے کوئی شیخ یا جوان یا اصل الارم ہو گیا، ایک منٹ۔
میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا جب خاندان قریش میں سے کوئی شیخ یا جوان یا ان کے علاوہ اشراف میں سے کوئی ان کے پاس آتا تو وہ مسجد کے دروازے سے نہ نکلتے، پہلے انہیں نکلنے دیتے، انہیں آگے کرتے، پھر ان کے بعد خود نکلتے۔ یہ اہل بیت اس طریقے سے تعظیم کرتے تھے امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح امام احمد مرض الموت میں مبتلا تھے، لوگ بکثرت ملاقات کے لیے آتے مگر اکثر کو ملنے کی اجازت نہ دیتے، جن میں بغداد کے قاضی اور امراء بھی ہوتے، لیکن جب بنو ہاشم میں سے کوئی ملاقات کے لیے آتا تو انہیں ملنے کی اجازت دے دیتے۔ اندازہ کیجئے امام صاحب کے نزدیک خاندان ہاشم کی قدر و منزلت کیا ہے، اس لیے کہ یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، جیسا کہ پہلے ہم عرض کر آئے ہیں۔ اس سے بھی عجیب تر بات وہ ہے جسے امام نے حبان نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد کو خلیفہ معتصم کے جلادوں نے جو کوڑے مارے تھے، ان سے ان کے جسم کا چمڑا بے حس اور مردہ ہو گیا تھا۔ طبیب اس کے علاج کے لیے آیا تو اس نے بتلایا کہ اس بے جان چمڑے کو کاٹنے کے علاوہ علاج ممکن نہیں۔ طبیب کے نشتر سے تکلیف ہوئی تو امام صاحب اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے اور فرماتے، اے اللہ معتصم کو معاف فرما دے، اور یہ دعا با تکرار کرتے رہے تاکہ طبیب نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ وہ اس وجہ سے آپ اگلے صفحے پہ جائیں، کیونکہ یہ جو تھے، یعنی جو معتصم کے لیے دعا کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تم نے جو کچھ کہا میں نے اس میں غور کیا، معتصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، بنو عباس۔ میں نے ناپسند جانا کہ میں قیامت کے روز آؤں اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتہ دار کے مابین جھگڑا ہو، وہ میری طرف سے آزاد اور بری الذمہ ہے۔ جس سے امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی قدر و منزلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے الصواعق المحرقہ کے تتمے میں اہل بیت کے مناقب اور ان کے خصائص میں تمام، یعنی بہت ساری باتیں جو فائدہ مند نہیں ہیں اس کو جمع کر لیا، اور بہت سی حکایت بھی جمع کر دیے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے حکایتیں میرے پاس بھی جمع ہے، لیکن سند بھی ہونی چاہیے، قابل بیان بھی ہونی چاہیے، تو جس کو شوق ہے وہ پڑھے۔ امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جعفر بن سلیمان نے امام مالک پر اس قدر ظلم و جبر کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس حالت میں انہیں گھر لایا گیا۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے حاضرین سے فرمایا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں کوڑے مارنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں ان سے عرض کی گئی، یہ معاف کرنا کس بنا پر؟ انہوں نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ میں مر جاؤں اور میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو مجھے ان سے حیا آئے گی، میری وجہ سے ان کی آل کے بعض افراد کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ خلیفہ منصور جب مدینہ طیبہ آیا تو اس نے امام مالک کی دلجوئی کے لیے کہا کہ کوڑے مارنے والے سے آپ بدلہ لیں گے، تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، اللہ کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شداری کی بنا پر اسے اس وقت معاف کر دیا تھا جب وہ کوڑا میرے جسم سے اوپر اٹھا تھا، جبھی میں نے معاف کر دیا۔ اسی طرح بعض حفاظ سے منقول ہے کہ خلیفہ متوکل کے دور میں ایک عورت نے متوکل کے سامنے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے، یعنی سعادات میں سے ہے، جنہوں نے آج بھی الشریف کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو متوکل نے کہا، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کہا گیا اس بارے میں حضرت علی رضا سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حسنین کی اولاد کو درندوں پر حرام قرار دیا ہے، اور درندوں کے سامنے ڈال کر دیکھ لو۔ جب اس عورت کو یہ بات کہی گئی تو اپنے دعوے سے منحرف ہو گئے۔ متوکل سے کہا گیا، انہی سے اس بارے میں تجربہ کر لیجئے۔ چنانچہ اس نے 3 شیر منگوائے، انہیں محل کے صحن میں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ حضرت علی رضا کو بلاوا بھیجا، وہ تشریف لائے اور محل کا دروازہ بند کر دیا گیا تو شیر ان کے گرد گھومنے لگے اور انہیں پیار کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، تم مجھے مارنا چاہتے تھے، اور فرمایا اس کا تذکرہ آگے نہ کرنا۔ یعنی اہل بیت کا مقام یہ ہے، ابن حجر نے نقل کی ہے کہ درندوں پر جو ہے اہل بیت کا گوشت حرام ہے۔ مؤرخ مسعودی نے کہا کہ یہ قصہ حضرت علی رضا کا نہیں بلکہ ان کے بیٹے حضرت حسن عسکری کا ہے۔ اس کی تائید آگے ان کے ترجمے میں علامہ حجر مکی نے کی ہے، اور مزید لکھا ہے کہ اس قسم کا معاملہ خلیفہ راشد حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن حسن مثنی بن حسن سب سے کیا تھا،
بھوکے شیروں نے کچھ نہ کہا اور ان کے قریب قریب گھومتے پھرتے رہے۔ واللہ عالم۔ سادات کی جان پہچان اور ان کی قدر دانی ہی کی بنا پر ایک دور میں سادات کے لیے سبز لباس تجویز کیا گیا، پھر سبز پگڑی، اور بعد میں پگڑی پر سبز پٹی پر اکتفا کیا جانے لگا۔ حضرت علی رضا نے تو خلفائے بنو عباس سے بھی کہا کہ سبز لباس پہنو، مگر اس پر عمل نہ ہو پایا۔ مامون نے انہیں اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا، مگر حضرت علی رضا مامون کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے اور ان کے مشورے پر عمل نہ ہو پایا۔ خلفائے بنو عباس سیاہ لباس پہنتے تھے۔ شیعوں کی کتابوں میں جو سیاہ لباس پہننے کی مذمت میں ان کے ائمہ کے اقوال ہے، وہ غالباً خلفائے بنو عباس کے اس لباس کے تناظر میں ہے۔ ہم نے یہ چند واقعات اس پس منظر میں لکھے ہیں کہ بتلایا جائے کہ حضرت صحابہ کرام اور اسلاف اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی قدر و منزلت کیا ہے۔ رہے ان کے مناقب یا اہل بیت کے ہاں صحابہ اکرام کی تعظیم و تکریم اور ان کے فضائل و مناقب کا اعتراف، تو ایک طویل بحث ہے جو ہمارا موضوع نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب صحابہ اکرام اور بالخصوص اہل بیت کی تکریم و تعظیم اور ان سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔